قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب کو دعوت دوں گا. مولانا صاحب خود مفسر قرآن ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ہم خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان اس محفل میں موجود ہیں. اور قبلہ مولانا کی تفسیر نور الاذہان فی تفسیر القرآن 8 جلود پر جو ہے وہ مبنی ہے اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے اس کو چھاپا ہے. میں قبلہ اور مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. آئیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حضرات محترم، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پرنور محفل میں مجھے بلایا اور آپ سے جملے بیان کرنے کا موقع ملا مجھے، اور آپ کا یہ عمل، یہ کام قرآن کے بارے میں، قرآن کی خدمت کے بارے میں، قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھانے اور آہستہ آہستہ معاشرہ میں نافذ کرنے کے حوالے سے آپ کا یہ کام قابل تحسین ہے، بلکہ قابل تقلید ہے. شاید آپ کا یہ کام میرے نالج میں نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو پہل کر کے یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ سابقین میں آپ کو شامل کرے، سابقین الی الخیرات. اور اس سے کیا بہتر کہ انسان اس مادی معاشرے میں ہوتے ہوئے ہر جگہ مادیت ہے، پیسہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنا، پیسے کے لیے جان دینا، ایک غلط طریقے سے جان دینا، پیسے کے لیے کسی کو قتل کرنا، سازش کرنا، ظلم کرنا، یہ ہمارا معاشرہ ہے. اب اس معاشرے میں آپ نے سب کو چھوڑ کے اللہ کے راہ میں آ کے قرآن اور قرآنی حقائق کو اور
قرآنی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے قدر اور منزلت ہم کیا جانیں؟ اس کی قدر و منزلت خدا ہی جانتا ہے، یہ اجر بھی خدا ہی دے گا۔ ہمارے معاشرے میں قرآن مہجور ہے، قرآن مہجور ہے، یہ کیوں ہے؟ میں نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے، نہ میری ذاتی رائے ہے، یہ روز قیامت حضور اکرم کا شکوہ ہے۔ حضور اکرم اپنی امت سے، قوم سے فریاد کر رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں روز قیامت۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ پروردگارا، میں نے دنیا میں جتنی کوشش کی اس قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے 23 سال میں جتنا ممکن تھا آپ نے بجا لایا۔ اب امت کی باری تھی کہ اس قرآن کو زندہ رکھنا۔ زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں صرف پڑھنا ہے، پڑھنا تو چاہیے، اس کو نافذ کرنا ہے، معاشرے پہ نافذ کرنا ہے۔ لیکن میرے امت نے، میری قوم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ مخالفت کی۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پروردگارا، میرے قوم نے اس قرآن کو مہجور کرا، مہجور ترک کر دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ ہم پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم مادیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم نفسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہاں ہے؟ قرآن کی تعلیمات کہاں ہے؟ قرآن کے ساتھ حضور نے ہمارے لیے، یعنی پوری امت کے لیے 2 امانت چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اب سب کو پتہ ہے ثقلین ہے، انی تارک بکم الثقلین۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، پورے ثقلین یعنی ائمہ اطہار کی تعلیمات کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ اور ہم کہاں ہیں؟ تو حضور نے یہی وصیت اور سفارش کی تھی کہ قرآن و اہل بیت کو بالائے طاق رکھو اور اپنی مرضی سے زندگی چلاؤ، یا اپنی زندگی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں چلانے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ نہیں ہوا تو حضور اکرم روز قیامت شکایت کر رہا اللہ کی بارگاہ میں۔ خدا نہ کرے کہ یہ شکایت ہمارے خلاف، اگر ہمارے خلاف شکایت ہو تو ہم کیا جواب دیں گے بھائی؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس وجہ سے آپ کا یہ کام قرآن کو مہجوریت سے نکالنے کا مقدمہ ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ قرآنی تعلیمات عام ہو جائیں اور لوگ پہلے تو لوگوں نے عمل کرنا ہے، بعد میں جو ہے نا حکومتوں کی باری آتی ہے، حکومتوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، حکومت یہ کام نہیں کرے گی۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی پر قرآن کو نافذ کرے۔ تو یہ اس بڑے اقدام کا مقدمہ ہے جو آپ یہاں انجام دے رہے ہیں۔ مجھے ابھی گفتگو کرنے وقت جو ہے نا
میری آواز رک گئی تھی، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ اس حوالے سے درد دل زیادہ ہے۔ محترم صاحب نے کہا کہ تفسیر کے حوالے سے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تفسیر پڑھنے وقت پتہ چلا کہ ہم کہاں ہیں، قرآن کی تعلیمات کہاں۔ قرآن دوسرے عالم میں ہے، ہم ایک اور عالم میں ہیں۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے، قوم میں آیت اللہ آمولی، جوادی آمولی، جو اس وقت قرآن کے بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر کے تقریباً 80 جلد ابھی سامنے آئی ہیں، 80 جلد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو بعد وثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ درس دینے وقت 2 بار انہوں نے گریہ کیا، 2 بار۔ دل کی علامت ہے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہاں ہیں، قرآن کہاں ہے، لوگ قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کہ وہاں ابھی حالات بدل گئے ہیں، بہت سے لوگ ابھی مومن ہیں، متدین ہیں، لیکن عام لوگ جو دنیا میں ہیں وہ قرآن کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے حوزائے انبیاء بھی قرآن کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس ہیں، کیونکہ دینی مدارس سے میرا تعلق ہے اور اندرونی حالات سے بھی میں واقف ہوں۔ دینی مدارس میں ما سوائے 1-2 مدرسے کے کسی مدرسے میں تفسیر کا درس نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں یا نہیں کریں، تفسیر کا درس نہیں ہوتا، یعنی قرآن کا درس نہیں۔ یہ تو حضور کی امانت تھی نا، قرآن کا درس نہیں۔ دوسری امانت کیا تھی؟ ثقلین، دوسرا فقہ، یعنی سنت سے مراد حضور اکرم اور معصومین کی روایات ہیں، وہ بھی سنت میں شامل ہے۔ تو یہ روایات کو بھی زندہ کرنا ہے، تو روایات کا بھی درس نہیں ہوتا۔ ماں سوائے یہ شرح نما پڑھنے وقت وہاں جو ہے روایات، چند روایات جو ہے نقل ہوتی ہے، وہ فقہی حوالے سے، لیکن مکمل نہیں۔ یعنی ایک کتاب، حدیث کی کتاب سامنے رکھے اس کا درس دیا جائے، نہیں ہے۔ بعض لوگ اس لیے سننے کے بعد وہ ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی ناراض کیوں ہونا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے، ہم کہاں تک چھپائیں؟ تو اس وجہ سے میں آپ کے اس عمل کو اس وجہ سے قابل قدر سمجھتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو مہجوریت سے نکالنے اور آہستہ آہستہ سنت پیغمبر اور سنت ائمہ، روایات ائمہ کو بھی مہجوریت سے نکالنے کے لیے آپ اقدام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اقدام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کے بارے میں بتانے کی بات بہت ہے، انسان کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ دکھ بہت ہے قرآن کے بارے میں ہمارے پاس، سوچ بھی بہت ہے بھائی، یہ قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب روایات کو دیکھیں، ابھی خاتون محترمہ نے بعض جو ہے نا روایات، یعنی نہج البلاغہ سے بعض کلمات خطبے کے بعد ایسے اور آیات سے کے حوالے سے
جو یہاں تقریر فرما رہی تھی، خدا ان کو جزائے خیر دے، کثر اللہ امثالہا۔ ہماری دعا یہ ہے اس چیز سے خواتین کی تعداد مزید اللہ تعالیٰ بڑھا دے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خواتین ہوں، حضرات ہوں کہ دین تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اشارہ کیا میں روایات کے حوالے سے اور خود قرآن کے جو ہے حوالے سے، مگر ایک دو روایت ہے اس سلسلے میں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں اقیموا ہذین العمودین، عمودین سے مراد وہی قرآن اور سنت۔ لوگوں اس قرآن و سنت کو زندہ رکھو بھائی، اس کو قائم کرو معاشرے میں۔ قائم کرنا یعنی نافذ کرنا ہے، نافذ کرو اور اس کی روشنی میں آگے بڑھو، ان دونوں کی روشنی میں تعلیمات ان سے لے لو۔ ہم کیوں مغرب سے تعلیمات لیتے ہیں؟ ہم کیوں کارل مارکس کے جو ہے تعلیمات، ان کے جو ہے تھیوری وغیرہ ہے اقتصادی، اس کو ہم آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات کدھر بھائی؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ مغرب میں سرمایہ داری نظام کو ہم مانتے ہیں، لیکن اسلامی نظام کو ہم مسرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے خلاف خدا نخواستہ حضور شکایت اگر کی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے جواب تیار کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اے مسلمانوں، اے شیعو، علی کے شیعو، تم نے قرآن کو کیوں نظر انداز کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب تیار کرنا پڑے گا بھائی، وہاں تو جواب تو دینا ہے نا۔ یہاں تو آزادی ہے، آزاد ہے، ہم جو بھی کرنا چاہے کریں۔ تو ایک جگہ پر تو نظام پکڑا جائے گا، سوال ہوگا، تو وہاں کیا جواب ہے؟ یہ قرآن عجیب و غریب، اس کے بارے میں سلوک کیا گیا، عجیب و غریب طریقے سے سلوک کیا گیا قرآن کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت 25 سال کے بعد خلافت ظاہری ملی، تو خلافت ظاہری کا عرصہ جو ہے 40 ہجری تک، لیکن سن 40 ہجری سے پہلے شاید سن 37 ہے یا 36 ہے، اس میں حضرت نے کا ایک فرمان ہے، یعنی قرآن کے بارے میں حضرت کے بھی ایک شکوہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام وَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا وَيُعْصَى بِهِ اللَّهِ۔ ایک چند سال کے درمیان میں بھائی، زیادہ عرصہ میں نہیں گزرا، بنی امیہ نے اس قدر قرآنی تعلیمات کو تیو بالا کیا، اس طرح پائمال کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اشرار کے ہاتھ میں اسیر تھا۔ اشرار جو پہلے گزرے نا وہ سب اشرار ہے، ان کے ہاتھ میں یہ قرآن اسیر تھا۔ وہ کیا کام لیتے تھے قرآن سے؟ تو لوگوں میں یہ دنیا، قرآن کے ذریعے دنیا طلب کرتے تھے۔ دنیا چاہیے بھائی، قرآن کو استعمال کرنا ہے دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ وہی صاحب یہ رحمان ابھی اللہ، اللہ کی معصیت کی جاتی تھی قرآن کے ذریعے۔ یہ اسلوب اس حد تک، یہ تو چند سالوں کا مسئلہ ہے بھائی، اس کے بعد سے آج تک جو ہمارے جو ہے زمانے میں قرآن کا حال ہے، کیا ہوا ہو بھائی؟ کدھر ہے قرآن؟
تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ تیار رکھیں جواب. لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہے تو آپ اپنی طرف سے جب کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہیں اپنی طرف سے. تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کوشش کی اپنے طور پر, اب معاشرہ اور حکومت اور دوسرے لوگوں نے نہیں مانا, جس طریقے سے آپ کی بات کو نہیں مانا لوگوں نے, مشرکین نے, تو ہم نے بھی ایسا کیا تھا, ہم نے بھی کوشش کی, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی, ہم نے خواتین کو آگے لانے کی کوشش کی, مردوں کو آگے لانے کی کوشش کی تاکہ قرآن سیکھیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کریں. اب کسی نے اگر قبول نہیں کیا تو کس کی غلطی ہوگی بھائی؟ مشرکین نے قبول نہیں کیا تو مشرکین کی غلطی ہے نا. لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا, کرتے رہے نا. میں آپ کو شاباش کہتا ہوں, تہہ دل سے آپ کا شکریہ بھی کرتا ہوں. آپ قرآن کے احیاء کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور ایسا ایسا سنت کی احیاء کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس دو ہی چیز ہے, ثقلین. ثقلین کی تعلیمات سے دور نہیں ہونا چاہیے. جو دور ہوگا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا بھائی. دنیا میں پیسہ آئے گا چلا جائے گا, منصب ملے گا ختم ہو جائے گا. آج منصب ملا باپ میں حاصل کا ہو گیا بھائی. جو بھی منصب بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو, یہ تو رہنے والی چیز نہیں ہے. وہ رہنے والی چیز وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہو اور خدا کے ساتھ ہو. تو آپ یہ کام کرتے رہے, انشاءاللہ آپ کے پاس جواب جو ہے نا وہ تیار ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے. قرآن پڑھنا پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ایک دوسرا مسئلہ ہے. اس کے بعد کچھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا یہ تیسرا مسئلہ ہے. پھر جو ہے نا عمق میں جانا ہے, گہرائی میں جانا. یہ تو اس وقت انسان جب ایک مرحلے پر پہنچ جاتا ہے اس وقت انسان عمق میں بھی جا سکتا ہے. قرآن تعلیمات, قرآن کے کئی متون ہیں. ہماری روایت کے حوالے سے 7 متون کا نام لیا گیا ہے. بعض روایت میں 70 متون ہیں. متون یعنی اندرونی معانی, آیت کے اندرونی معانی جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا اہل بیت کی طرف تاکہ وہ بتا سکیں. آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ تفسیر پڑھیں تو تفسیر میں یہ چیزیں ہیں کہ بعض آیات مشکل ہیں, معنی کے حوالے سے, سمجھ کے حوالے سے, ادراک کے حوالے سے. جب آپ روایت کا رجوع کریں گے نا, یہ ثقل دوم ہے, روایت کو رجوع کریں اور روایت پڑھیں تو آیت کے بارے میں تو کھل جائے گا. اور جو مشکل ہے وہ کھل جائے گا. تو اس وجہ سے ائمہ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہماری طرف رجوع کرو, کیونکہ علم ہمارے پاس ہے. اور وہ کس سے علم دیا؟ ائمہ کو کس سے علم دیا؟ حضور اکرم سے. حضور اکرم کو کس سے علم دیا بھائی؟ خدا. تو ان کا علم خدا سے متصل ہے. جو بھی بنیاد جو بیان ہوگا وہ اللہ کے بیان ہے, لیکن زبان امام صادق کی ہے, زبان حضرت علی کی ہے, زبان امام باقر کی ہے, لیکن معنی اللہ کی جانب سے ہے. اب یہاں خطا بھی نہیں ہوگی, یہاں اشتباہ بھی نہیں ہوگا, یہاں کسی کو گمراہ کرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ خصوصیت ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اس منبع سے دور کیوں ہے؟ دوسرے لوگ چھوڑے بھائی, دوسرے لوگ چھوڑے, جتنا زیادہ ہے جانے دیں, وہ
شروع ہی سے ان کی بنیاد غلط ڈالی گئی ہے. اب اسی سلسلے سے یہ آخر تک چلے جائیں گے. لیکن ہماری بنیاد بھی صحیح ہے, ہماری جو تعلیمات بھی صحیح ہے, لیکن ہم دور ہیں قرآن اور سنت سے. یہ نزدیک آنا چاہیے, نزدیک آنا چاہیے. اس سلسلے میں بیان کرنے کے مطالب اور بھی ہے. میں شاید یہی کہ میرا دل چاہتا بھی ہے کہ میں خاتمت کروں تاکہ زیادہ بور نہ ہو, اور شاید دوبارہ بھی آپ پھر نہ بلائیں مجھے. تو میں مقررین کو یہ خطرہ ہوتا ہے نا, لیکن میں تو مقرر نہیں ہوں. بہرحال میں دل بیان کرنے والا ہوں, تو مجھے بھی یہ خوف تو لگے گا نا پھر بعد میں آپ مجھے تک بلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا دعا ہے کہ آپ سب کو اس کار خیر میں جو عجیب اور بہترین کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. آخر میں ایک جملہ جو ذہن سے نکل گیا تھا بھی عرض کرو. ہمارا نعرہ ہے بھائی آزاداری عام ہو, ہے نعرہ, ٹھیک ہے نا؟ نعرہ بالکل ٹھیک ہے, آزاداری عام ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی لگائے نا بھائی قرآن کی تعلیمات بھی عام ہو, سنت کی تعلیمات بھی عام ہو. اس کو ہم کیوں چھپاتے ہیں؟ آزاداری قرآن کو زندہ رکھنے کا مقدمہ تھا. قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے امام عالی مقام نے شہادت پیش کی قرآن کی خاطر. اب اس قرآن ہم کیوں بھول جائیں؟ تو آزاداری بھی عام, قرآنی تعلیمات بھی عام, اور سنت مطہرہ کی تعلیمات بھی عام. پھر روز قیامت آپ کے لیے جنت اور اچھے جو ہے نا نعم الہی آپ کے جو ہے نا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ و محروز رکھیں اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. چاہے قرآن سمجھنے کے حوالے سے ہو, چاہے قرآن پر عمل کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے معاشرے پر نافذ کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے قرآن کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو جان دینے کا مرحلہ بھی آ جائے تو قرآن کی خاطر کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین سے پڑھ کے کوئی نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.